MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها رواہ مسلم۔ معزز بھائیو، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 670 پر ایک آپ ملاحظہ کریں۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جگہوں میں بہترین جگہ مسجد ہے۔ اللہ کے نزدیک جگہوں میں بہترین جگہ مسجد ہے، اور اللہ کے نزدیک بدترین جگہ اگر کوئی ہے بازار ہے۔ حضرات، اس حدیث میں مسجد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جگہ قرار دیا اور بازار کو بدترین جگہ قرار دیا، اس لیے کہ بازار میں دھوکہ ہوتا ہے، نظر کا غلط استعمال ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مسجد کو بہترین جگہ اس لیے کہا گیا کہ مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، مسجد میں توحید کی باتیں ہوتی ہیں، تو مسجد کو بہترین جگہ قرار دیا گیا۔ تو مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، تو مسجد کا ایک عظیم حق جو بتایا گیا ہے، جب اس کا اتنی فضیلت ہے تو اس کے کچھ آداب بھی میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے جاننا ہے۔ مسجد کا ایک سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، ہمیشہ مسجد صاف ہونا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کا کام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی مخصوص آدمی کا کام نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جہاں بھی کچرا ہے اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نیکی دکھائی گئی کہ جو انسان مسجد میں ایک تنکے کو بھی اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اجر لکھتا ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں ایک تنکا بھی ڈالتا ہے اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون مسجد کی خدمت کرتی تھی، مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی خاتون۔ اچانک ایک رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ اکرام اب نے سوچا کہ کوئی معمولی عورت ہے، اس وجہ سے جو ہے اللہ کے نبی کو اٹھانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا یہ مناسب نہیں سمجھا، ایک عام عورت ہے، اس لیے صحابہ نے جو ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی، تجہیز و تکفین ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا، اے میرے صحابہ، وہ خاتون کہاں ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، جو مسجد کی خدمت کرتی تھی؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، رات میں اس خاتون کا انتقال ہو گیا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو رات میں جگائیں، ہم نے جو ہے جنازے کی نماز پڑھائی، اس کو جو ہے دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، مجھے لے چلو، اس کی قبر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قبرستان پہنچے، اس کی قبر پہ جنازے کی نماز پڑھی اور اس کے حق میں استغفار کی دعائیں کرتے رہے، اور اتنی دعائیں کیے بعض صحابہ تو کہنے لگے کاش اس قبر میں آج میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کی قبر پہ نماز پڑھی اس لیے کہ جس آدمی کے لیے میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں اللہ اس کی قبر کو روشن کرتا ہے کہ یہ خاتون مسجد کی خدمت کرتی تھی، تم نے اس کو معمولی سمجھا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو میرے بھائی، مسجد کا پہلا حق یہ ہے کہ ہمارے لیے عزت ضروری ہے کہ ہم اپنی جانب سے مسجد کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں۔ مسجد کی صفائی سے ہماری نیکیوں میں، اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔